اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 13 تک پڑھا تھا۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں جن کو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل اے میرے محبوب، آپ ان لوگوں سے یعنی میرے تمام بندوں سے کہہ دیجئے، ان اگر تم ہو تو حبونا محبت رکھتے اللہ سے، فاتبعونی تو میری پیروی کرو۔ سبحان اللہ۔ یحببکم اللہ تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دے گا، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، رسول کی یعنی بات مانو۔ یعنی اے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، تو اس لا الہ الا اللہ کی کسوٹی، اس کی شرط کیا ہے کہ تم میرے رسول کی پیروی کرو، میرے رسول کی بات مانو، اتباع کرو میرے رسول کی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت کی کسوٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو قرار دے رہے ہیں۔ یعنی جو رسول کی پیروی نہیں کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا، تو گویا اللہ سے اس کو کوئی محبت نہیں ہے۔ اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں رسول اللہ کی پیروی بھی نظر آنی چاہیے۔ اور جب اس کی زندگی میں رسول اللہ کی اتباع، رسول اللہ کی پیروی نظر آئے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یعنی پھر جب تم میرے رسول کی بات مان لو گے، جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، تو پھر میں اللہ بھی یعنی تم سے محبت کرنے لگوں گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔ یہاں پر آپ اس بات کو جو ہم نے شروع میں سورہ حمد میں ہم نے پڑھا تھا نا، الرحمن الرحیم، یعنی عام رحمتوں والا رحمان، جو سب کو دے رہا ہے، جو ہر ایک پہ، کافر پہ، مشرک پہ، ہر بندے پہ، یعنی جو اللہ کو اللہ نہیں مانتا اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں رزق دے رہے ہیں، ہر چیز اس کی ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہیں۔ وہ ہے رحمان والی محبت۔ اور رحیم یعنی کہ خاص رحمتوں والا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر کرتے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ رحیم والی رحمتیں نچھاور کرتے ہیں۔ اور قیامت والے دن بھی وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ رحیم والی رحمتیں کریں گے، وہ خاص رحمتوں والا۔ تو یہاں پر غفور الرحیم آپ جہاں بھی پڑھیں گے نا، تو آپ یہی پڑھیں گے، غفور الرحیم۔ کہیں پر بھی آپ کو غفور الرحمن نظر نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ عام سب کی یعنی بخشش نہیں کریں گے، سب کی بخشش نہیں کی جائے گی، بخشش صرف اس کی جائے گی جو بخشش طلب کرے گا، جو خود گناہوں کو چھوڑنا چاہے گا، جو توبہ کرے گا۔ توبہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ پلٹ آنا، یعنی پلٹ آنا اپنے اللہ کی جانب، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا۔ یعنی پھر ہم کبھی بھی اللہ سے وعدہ کرنا کہ یا اللہ اب میں یہ گناہ، یہ غلطی کبھی بھی نہیں کروں گا۔ لیکن اگر ہم توبہ کریں، زبان سے ہم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ جو ہے وہ پڑھتے رہیں، اس کی تسبیحات نکالتے رہیں، لیکن ہمارے جو زندگی ہے اس میں کوئی چینجنگ نہ آئے،
وہ گناہوں سے بھری ہوئی ہو، وہ گناہوں سے لدی پدی ہو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ہم زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں نا، تو ہم توبہ کر رہے ہیں، تو ایسی توبہ، ایسے بندے کی توبہ کوئی قبول نہیں ہوگی، اس کے گناہوں کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں بھی آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے آپ کو غفور الرحیم نظر آئے گا، غفور الرحمان نظر نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں بخشش اس کی کروں گا جو خود بخشوانا چاہے گا اپنے گناہ، جو سچ مچ حقیقت میں توبہ کرے گا، جس کا دل مجھ سے ڈر جائے گا، جو شیطان سے پھر بغاوت کرے گا اور میری طرف آ جائے گا، رحمان کی طرف آ جائے گا، تو پھر اس کو رحیم والی رحمتیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میرے رسول کی بات کو مانو، جو بھی میرا رسول دے اس کو لے لو، اور جس سے میرا رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ، چاہے وہ بات تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو، اور جو بھی میرا رسول تم سے کہے اس کو مان لو، چاہے وہ بات تمہیں ناپسند ہو، تمہارا دل اس کو یعنی کہے کہ یہ کوئی میرے خلاف بات ہے، لیکن تم نے میرے رسول کی اتباع کرنی ہے، تو پھر میں اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگوں گا، تمہارے گناہوں کو بخشنے لگوں گا، اور تم پر رحیم والی رحمتیں نچھاور کروں گا، قیامت والے دن بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اس سے آگے والی آیت بھی بہت ہی خوبصورت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں بھی فرما رہے ہیں کہ کل اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے آتیو تم اطاعت کرو اللہ کی والرسول اور رسول کی، فَإِن پھر اگر تولو وہ پھر جائیں، فَإِنَّا تو بے شک اللہ لا یحب نہیں دوست رکھتا الکافرین کافروں کو۔ اب یہاں بھی آپ کافر کا جو قرآنی ترجمہ ہے وہ سمجھیے، اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اطاعت کرو اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی، یعنی صرف اللہ کی اطاعت کہ ہم اللہ کی مانیں گے جی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے اور ہم سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ اچھا اب ذرا سوچئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کہا کیوں؟ کیا اللہ کی اور رسول کی بات کوئی الگ الگ تھی؟ نہیں نا، ظاہر ہے جو اللہ کی جانب سے آ رہا تھا وہی رسول لوگوں تک پہنچا رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایسا کیوں کہا کہ دیکھو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، اور جان جاؤ کہ اتباع کرنی ہے تم نے اللہ کی بھی اور رسول کی بھی، اس لیے کہ اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ باتیں ایسی کہہ جاتے ہیں جو شاید وہ اپنے یعنی محبت کی وجہ سے کہہ جاتے ہیں، اور اکثر جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہوا بھی ملتا ہے، لوگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ بعض اوقات لوگوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات آپ نے اپنی طرف سے کی یا اللہ کی جانب سے کی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ طے کیا نا، تب بھی لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یعنی اس سے پہلے بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے رشتے آ چکے تھے، تو لوگوں نے پوچھا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ فیصلہ جو ہے وہ یعنی آپ نے کیا خود یا پھر یہ اللہ کی جانب سے آیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی کی فضیلتیں بیان کی تو تب بھی لوگ پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا یہ یا پھر یہ اللہ کی جانب سے کوئی حکم آیا ہے؟ تو آپ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں، آپ پڑھتے ہوں گے الحمدللہ کہ جب آپ نے حدیث غدیر بیان کی نا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا آج سے علی بھی مولا ہے، جب آپ نے یہ والی حدیث بیان کی بہت سارے لوگوں میں، بہت سارے اصحابہ کرام میں، تو تب بھی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہے
کہ تب بھی ایک شخص جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ اللہ کو مانے، ہم نے مانا، آپ نے کہا کہ میری اتباع کرو، ہم نے کی، آپ نے کہا نماز پڑھو، آپ نے کہا، یعنی اس طرح کی اس نے بہت باتیں کی، تو اب آپ نے اپنے بھائی کو یعنی ہمارے لیے مولا قرار دیا ہے، تو کیا یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا یہ اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بخدا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے ہی حکم آیا ہے۔ تو پھر بھی کہتی ہیں کہ اس شخص کے دل میں یہ یعنی استغفر اللہ یہ خیال یہ اس نے اپنی زبان سے کہا کہ اللہ اگر یہ تیری ہی جانب سے یعنی یہ حکم آیا ہے تو ابھی مجھ پر عذاب نازل ہو۔ اور کہا جاتا ہے کہ پھر اس کے سر پر ایک پتھر گرا جو ہے وہ اس کو یعنی اس کے جسم کو پار کر گیا، اور اس پتھر کی وجہ سے ہی اس کی وہیں پر موت واقع ہو گئی اور وہ مر گیا۔ تو یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی تم کو، اور دیکھو میری بات بھی ماننی پڑے گی، میں اللہ ہوں، میری بات بھی ماننی پڑے گی، اور میرے رسول کی بھی اتباع تم کو کرنی پڑے گی، اطاعت کرنی ہوگی تم کو اللہ کی اور رسول کی۔ اور فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں یعنی یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں یا پھر قیامت تک آنے والے لوگ اس بات سے پھر جائیں، میرے رسول کی بات کو وہ کوئی اور بات مانیں اور میری کہیں کہ ہم اللہ کی مانیں گے اور رسول کی نہیں مانیں گے، آپ کی کسی بات سے ان کو کوئی دکھ ہو، کوئی رنج ہو ان کے دل میں، تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ نہیں دوست رکھتا ایسے کافروں کو۔ کون کافر؟ کیا وہ کافر جو مشرک ہیں، جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا؟ کیا ان کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے لیکن ان کے دل میں رسول کی عداوت ہوگی، ان کے دل میں رسول سے بغض ہوگا اور وہ رسول کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے، تو ایسے کافر، ایسے لوگوں کو اللہ کافر کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں کہ اللہ پھر ایسے کافروں کو ان سے محبت نہیں کرتا۔ محب کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنا، اور لا یحب، اللہ محبت نہیں کرتا ان سے۔ محبت کا دوسرا جو لفظ ہے وہ دوستی ہے، یعنی جب محبت ہوتی ہے تو وہیں دوستی بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پھر ایسے لوگوں کو دوست نہیں رکھتا، ایسے کافروں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ اور یہ محبت، یہ جو پیار ہے نا، یہ اس کے علاوہ جو ہے وہ دین کچھ ہے ہی نہیں، یعنی دین جو ہے وہ صرف ہے ہی محبت۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دین میں کسی قسم کا بھی کوئی جبر نہیں ہے، یہ تو ساری بات عشق کی ہے، محبت کی ہے۔ جو اللہ کی معرفت کو پا لے گا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، اور جب اس کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، حقیقی رسول ہیں، تو پھر وہ رسول سے بھی محبت کرنے لگے گا، رسول کی اتباع کرنے لگے گا، اور وہ اللہ کا پھر عاشق ہو جائے گا، اور ایسا عاشق ہو جائے گا کہ اللہ بھی جس کا پھر عاشق ہو جائے گا، اللہ بھی اس سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی یہ دل کا معاملہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسی لیے جناب حضرت علی علیہ السلام کی یہ ایک بہت ہی معروف اور مشہور روایت ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے معبود، میں نے تیری جنت کے لالچ میں یا تیری جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کی۔ یعنی وہ تو پھر ایک سودا بن جاتا ہے نا، جیسے اگر ہم کسی کی یعنی اس کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اگر ہم اس کی عبادت کریں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ تو جبر ہوگا، جبراً ہم جو ہے وہ اس کی عبادت کر رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی سے کچھ لینے کے لیے کہ بھئی وہ تو چاپلوسی بن جائے گی نا پھر، کہ ہم کسی کی تعریف کریں، ہم کسی کی بات مانیں، کس لیے؟ تاکہ وہ ہم پر لطف و کرم کرے، وہ ہم پر لطف و کرم کرے، تو یہ تو چاپلوسی ہو جائے گی، یہ بھی اصل وہ والا دین، وہ والی بات نہیں رہے گی۔ تو یہ بات حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے رب، میں نے تیری جنت کے لالچ میں اور یا تیری جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کی، بلکہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا، یعنی میں جانتا ہوں، مجھے معرفت ہے تیری
کہ تو ہے ہی عبادت کے لائق، تیری جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے، تیرا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے، تیری جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یعنی ایسا خدا، ایسا اللہ، ایسا وحدہ لا شریک ہے تو جب میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تو تب میں نے تیری عبادت کی ہے۔ میری عبادت کرنے کا مقصد یعنی کیا ہے کہ میں تجھے اہل سمجھتا ہوں کہ تو عبادت کا اہل ہے، تو محبت کا اہل ہے، تو تعریف کا اہل ہے، تو شکر کا اور حمد کا اہل ہے۔ ورنہ اگر ہم اس طرح سے کریں کہ ڈر کے یا پھر کسی طرح، تو پھر وہ والی بات نہیں بنے گی نا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری معرفت حاصل کر کے میرے قریب آئیں، میری محبت کی وجہ سے میرے قریب آئیں، میری ذات کی وجہ سے، یعنی جو میرے اندر محبت ہے، رحمانیت ہے، اس وجہ سے میرے بندے میرے قریب آئیں، اس وجہ سے میرے بندے یعنی جانیں سمجھیں کہ میں کتنا مہربان ہوں، کتنا رحمان، کتنا رحیم ہوں، کتنا کریم ہوں، اور ان سب باتوں کی وجہ سے وہ میرے قریب آئیں اور میری عبادت کریں، مجھ سے مانگیں، مجھ سے اپنے دل کے حال بیان کریں۔ اور یہاں پر حقیقی محبوب یعنی اللہ کی محبت تب ہی میسر آئے گی جب اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی۔ اس نے اپنے رسول کے ذریعے جو دستور حیات ہمیں عطا کیا ہے نا، اپنی زندگی میں جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں وہ اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو ہم ان سب پر عمل کریں گے تو یہ ہی پھر اللہ سے محبت کا ثبوت ہوگا کہ ہم اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی تو پھر وہ بندہ اللہ کا محب کیسے ہو سکتا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کا محب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی محبت کی زندہ مثال یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، بات مانو ہماری، تو تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بندے کا دل جو ہے وہ عشق الہی سے اور عشق رسول سے معمور ہونا چاہیے، اور جو بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دیا ہے نا اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے دل سے پوچھے، اپنے دماغ سے سوچے کہ کیا میں واقعی ہی رسول اللہ کا امتی کہلانے کا حقدار ہوں یا پھر یہ میرا بس دعویٰ ہے۔ اور اگر صرف دعویٰ ہے تو وہ کچھ کام نہیں آئے گا قیامت میں، یہ یقین رکھ لیں۔ اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اسی میں ہم سب کی بہتری ہے۔ اس سے آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ اصطفیٰ چن لیا آدم کو، ونوحن اور نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کے گھرانے کو، وآل عمران اور عمران کے گھرانے کو، اللہ پر العالمین سارے جہان۔ یقیناً اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم علیہ السلام کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی 1,24,000 پیغمبر انبیاء بھیجے، ان میں سے 313 رسول بھیجے، ان میں سے 5 کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر بنایا۔ اور اب ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے چن لیا، ہم نے پسند کر لیا، یعنی اصطفیٰ، ہم نے چن لیا آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام کو سب جانتے ہیں، جو ہم سب کے باپ ہیں۔ اس کے بعد ہیں جناب نوح علیہ السلام، ان کو بھی ابو البشر کہا جاتا ہے، یعنی طوفان نوح کے بعد ان کی نسل سے پھر جو ہے وہ پوری دنیا یعنی کہ آباد ہوئی پھر سے دوبارہ سے۔ اور آل ابراہیم یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام سے جو ان کی اولاد میں سے انبیاء آئے، بہت سارے انبیاء چنے گئے، بہت سارے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک
جو ہیں انہیں کی آل میں سے لوگ آئے، انبیاء آئے، برگزیدہ بندے آئے۔ اور آل عمران، عمران کون ہیں؟ یہ جناب مریم علیہ السلام کے جو والد تھے ان کا نام تھا عمران۔ تو بعض روایات میں ہے کہ وہ پیغمبر تھے، اور ان کی جو بیوی تھی ان کا نام حنا تھا۔ تو جناب عمران نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ان کی اولاد میں سے یعنی اللہ ان کو بہترین برگزیدہ پیغمبر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار اپنی بیوی سے کیا جو کہ اس وقت پریگننٹ تھیں۔ تو ان کو یہی لگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسا فرزند عطا کریں گے جو کہ نبی ہوگا، رسول ہوگا۔ تو انہوں نے یہ منت مان لی کہ اے میرے اللہ، جو بھی میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کرتی ہوں، کہ وہ جو ہے اللہ کے گھر کی خیال رکھے گا، اسی کے لیے میں اس کو وقف کرتی ہوں، دنیا داری سے اس کو میں آزاد کرتی ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ دعا مانگ لی اور جب ان کے گھر میں پیدا ہوئی تو وہ جناب مریم علیہ السلام تھیں، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یا اللہ، اب یہ تو جو ہے وہ لڑکی ہے اور یہ کیسے؟ لیکن پھر انہوں نے اپنے جو انہوں نے منت مانی تھی اس کو پورا کیا۔ پھر جناب مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے لیے وقف کیا گیا۔ یہ سارا قصہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے قرآن کریم میں موجود ہے، انشاءاللہ یہ سارا ہم آگے پڑھیں گے۔ تو وہ آل عمران کہ پھر جناب مریم علیہ السلام سے جناب عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے، اور ان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت نہیں دی، ان کو آسمان پر ویسے ہی زندہ اٹھا لیا۔ اور قیامت کے نزدیک کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول کریں گے، اور جناب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور پھر جناب امام مہدی علیہ السلام جو ہیں ان کی بیعت کریں گے، ان کی اتباع کریں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جناب مہدی علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے آئیں گے، اینڈ والے جو امام ہوں گے، 12 اماموں میں سے 12ویں امام ہوں گے۔ اور جو جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اسی آل عمران میں سے وہ نبی ہیں کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو تمام جہانوں پر سے چن لیا، اور ذریات اولاد بعضها وہ ایک من سے بعض دوسرے، واللہ اور اللہ سمیع علیم جاننے والا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو میں نے سب کو چنا ہے نا، یہ سب ایک دوسرے کی اولاد میں سے ہیں، اور اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ اس سے آگے پھر پڑھیں گے، اور ان آیات کو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔